إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 24 جنوری 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 159 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ ہود کی 84 نمبر آیت سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ آج ہماری یہ سورہ ہود مکمل بھی ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم قرآن حکیم کی سب سے انٹرسٹنگ جو صورت ہے، جو ایک ہی پیغمبر کے حالات زندگی پر ہے، سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، تو ان سے ریلیٹڈ سورہ یوسف کا انشاءاللہ اگلی کلاس میں آغاز کریں گے. بھائیو، سورہ ہود میں ان 7 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا، جن میں سے ہم 5 کو کور کر چکے ہیں. نمبر 1 سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا صالح علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا لوط علیہ الصلاۃ والسلام. اب انشاءاللہ یہ آخری آیات میں سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے لے کر آخر تک ہم سیدنا شعیب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کنکلوڈ ہوگی. اور آج اس سورت میں ایک بڑی اہم آیت آنے لگی ہے گناہ کی توبہ کے حوالے سے، جو نماز کی اہمیت ہے، اور اسی کی بنیاد پر بعض لوگ بعض گناہوں کو ہلکا سمجھ کے کر لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی نماز سے تو یہ چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر کوئی کالج کا لڑکا یا لڑکی کوئی ڈیٹ مارنے کے لیے کہیں پر چلے جائیں تو یہ کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں ہے، یہ معاف ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے سے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے آج گفتگو بھی کروں گا، تاکہ یہ جو ایک فتنہ ہے اس کا دروازہ بھی بند ہو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود آیت نمبر 84. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائیوں میں سے شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا. بھائیوں سے مراد کہ وہ انہی کی نسل میں سے تھے. قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے بھی وہی بات کی کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود خیال نہیں کرتا. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور دیکھو ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو. یہ 2 بڑی خرابیاں قوم شعیب میں پائی جاتی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. میئرمنٹ کے بیسیکلی 2 ہی موڈ ہیں، 2 طرح کے انسٹرومنٹس ہیں. نمبر 1 ماپنا، کپڑا جو ہے وہ میٹرز میں ماپا جاتا ہے یا گزوں میں ماپا جاتا ہے یا فٹس میں ماپا جاتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ماپنا. اور دوسرا جو موڈ ہے وہ ہے تولنا. اب چینی ہے وہ کلو گرامز میں تولی جاتی ہے، اسی طریقے سے ہم فروٹ بھی اور باقی چیزیں بھی تول کر لیتے ہیں. تو بیسیکلی 2 ہی موڈ ہیں، ماپنا اور تولنا.
یا ناپنا اور تولنا. تو یہ دونوں خرابیاں تھیں ان میں. تو شعیب علیہ السلام نے کہا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ کہ مت کمی کیا کرو ماپ میں، والمیزان اور نہ تول میں کمی کیا کرو. انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. اور اب انہوں نے ڈر سناتے ہوئے کہا کہ میں تو دیکھتا ہوں کہ تم خوشحال ہو اس حال میں، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب تمہیں آ گھیرے گا. یعنی بظاہر تو تمہاری اکانومی اس کی وجہ سے مضبوط ہو رہی ہے، معیشت مضبوط ہو رہی ہے، لیکن یہ خوشحالی عارضی ہے. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم بچ نہیں سکو گے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ اور اے میری قوم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دیا کرو. اب ماپنے تولنے میں کیا ہے کہ آپ نے پیسے تو پورے 1 کلو گرام کے لیے، لیکن ہلکی سی ترازو کی جو اس کو ڈنڈی کو ہلانے سے آپ پیسے تو لے رہے ہیں پورے کلو گرام کے، لیکن چیز جو ہے وہ پوری 1 کلو گرام نہیں دے رہے. یا اسی طریقے سے ماپتے ہوئے تھوڑی سی ڈنڈی ماریں گے تو آپ پیسے تو پورے لے رہے ہیں کپڑا ماپتے ہوئے، لیکن اس کے عوض جو ہے وہ اس کو کپڑا تھوڑا دے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. تو لوگوں کو ان کی اشیاء گھٹا کر مت دیا کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد برپا مت کرو. بقیت اللہ خیر لکم دیکھو جو حلال کی کمائی میں سے جو بچت ہو جائے گی وہی تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے رزق میں ہی برکت دے دے گا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ اور دیکھو میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. یعنی میرا کام تھا تمہیں دعوت حق پہنچانا. کل کو تم پر عذاب آ گیا تو مجھے کوئی بلیم نہ کرے. میری بس اتنی ذمہ داری تھی، زبردستی میں تمہارے ساتھ کرنے والا نہیں ہوں. اب ظاہر ہے کہ جب یہ دعوت حق بلند ہوگی، کسی کی روزی پر لات پڑے گی، اس کے گمان میں وہ حرام خوری سے خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو ویسے ہی جیسا کہ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی قوموں نے بالکل بےہودگی پر مبنی جواب دیا، تو ان سے بھی شعیب علیہ السلام سے آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں. قالوا یا شعیب وہ کہنے لگے اے شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا کیا تیری نماز تجھے یہی سبق پڑھاتی ہے کہ تو ہمیں روک دے ان ہستیوں کی عبادت سے کہ جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. یعنی اب تیری نماز پڑھ کے نمازیں اپنے پاس رکھ. تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ تو لوگوں کے اندر عیب نکالتا ہے. آج بھی کوئی اگر دعوت حق کرے نا تو لوگ کہتے ہیں جناب تسی اپنی قبر ہی جانا ہے تو اسی اپنی قبر ہی جانا ہے. تو یہ بڑا سخت جملہ ہے. اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے تو اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے تو اس کو ہمیں پروٹوکول کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. تو اب دیکھیں وقت کے پیغمبر کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں تیری نماز نے تجھے یہی سکھایا ہے کہ تو ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہٹانا چاہتا ہے جن پر ہمارے بزرگ جن ہستیوں کو پوجتے آئے ہیں. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہ کر سکیں. ہماری مرضی ہے، ہمارا مال ہے، ہم چاہیں تو کم دیں چاہے زیادہ دیں. دیکھیں کتنا لیم ایکسکیوز ہے، بالکل لولا لنگڑا قسم کا ایکسکیوز ہے. یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ انک لانت الحلیم الرشید ہاں تو بڑا ہی سمجھدار اور بڑا نیک چلن بنتا ہے. یعنی شعیب علیہ السلام کو انہوں نے ٹانٹ کیا کہ تجھے بڑا نیک بننے کا شوق ہے. آج بھی اس معاشرے میں جو بندہ دعوت حق کرتا ہے لوگ کہتے ہیں تو بہتا نمازی بنیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوتا تھا. تو اگر آج کسی دعوت حق دینے والے کو ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو اسے پیغمبروں کو یاد کر کے صبر کر لینا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے ساتھ اسی طریقے سے سلوک ہوتا ہے. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینہ. اب شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کتنے پازیٹیو انداز میں بات کی. اے میری قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، من ربی اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا اور اس نے مجھے اپنی طرف سے ایک عمدہ روزی عطا کی ہے، یعنی میں جو حلال کا رزق کھاتا ہوں اگرچہ تھوڑا ہی ہے. وما اريد ان اخالفکم الى ما انہاکم عنہ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں خود
تمہارے خلاف کرنا شروع کر دوں اس معاملے میں کہ جس معاملے میں میں تمہیں منع کرتا ہوں. یعنی اب وہ شعیب علیہ السلام کو بھی کہتے تھے کہ آپ بھی اس بجائے یہ کہ آپ ہمیں روکیں آپ بھی اسی سسٹم کا حصہ بن جائیں. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اپنی رب کی دعوت حق چھوڑ دوں اور میں تمہیں سمجھانا چھوڑ دوں تو اس کا تو مطلب بالکل سیدھا سادہ یہ ہے کہ جو میں آج تک تمہیں سمجھاتا رہا میں خود ہی اس کی مخالفت کرنا شروع کر دوں اگر میں تمہارے اس سسٹم کا حصہ بن جاؤں. قل اعوذ باللہ تعالی ان اريد الا الاصلاح، میں تو نہیں چاہتا مگر صرف تمہاری اصلاح، مستطاعت، جہاں تک میرا بس چل سکے. یعنی زبردستی تو میں کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ جہاں تک جتنے لوگ دوزخ سے جانے سے بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں. آپ دیکھیں کہ پیغمبر کتنا رقیق القلب ہوتا ہے، اس کا دل کس طرح دھڑکتا ہے اپنی امت کی اصلاح کے لیے. یعنی امت جو ہے بالکل اوٹ پٹانگ قسم کے جواب دے رہی ہے، بالکل کرٹیسزم پر اتری ہوئی ہے، اور وقت کا پیغمبر جو ہے اس کی کتنی پازیٹیو اپروچ ہے کہ وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی بجائے پازیٹیو انداز میں ان کو ایڈریس کر رہا ہے. وما توفیقی الا باللہ، اللہ اکبر، اور میرا جو ہدایت پر ہونا ہے یہ تو نہیں ہے مگر اللہ ہی کی توفیق سے. یعنی شعیب علیہ السلام نے اپنی ہدایت کو بھی اللہ کی طرف منسوب کیا کہ میں اگر حق پر ہوں تو یہ میرا کوئی اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور میں اسی کی طرف رجوع لاتا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمِ نُوحٍ، اور اے میری قوم دیکھنا کہیں میری دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسا دے کہ تم پر بھی وہی مصیبت آ جائے عذاب کی شکل میں جو کہ تم سے پہلی قوموں پر آئی، نوح علیہ السلام کی قوم پر، او قوم ہود یا ہود علیہ السلام کی قوم پر، او قوم صالح یا صالح علیہ السلام کی قوم پر. وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا جو عذاب ہے تم سے کچھ دور نہیں ہے، بالکل قریب کا علاقہ ہے، کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا. تمہیں پتہ ہے کہ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کیا، تو تم یہ چاہتے ہو کہ میری نافرمانی کر کے تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، جو ہود علیہ السلام کی قوم پر آیا، جو صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا اور لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تو مغفرت طلب کرو اپنے رب سے اور اسی کی طرف رجوع لاؤ. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم فرمانے والا اور بڑا محبت فرمانے والا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہے، اگر ایک ہاتھ کوئی بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہے، اور اس طریقے سے پھر وہ 10 گنا بڑھ کر، اور کوئی چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب تو رحم فرمانے والا اور محبت فرمانے والا ہے. اب دیکھیں کتنی پازیٹیو گفتگو، کتنے اچھے انداز میں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا. اب پھر ان کا ذرا جواب سنیں. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب دیکھو تمہاری اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اب یہ کوئی راکٹ سائنس تھی جو وہ سمجھا رہے تھے؟ یار دل بےمان تے ہوجتا ٹیر. یہ آپ اکثر لوگ دیکھیں گے، آپ کسی کو بات کریں نا بالکل سیدھی سیدھی بات بھی، اگر اس کی بےمانی پہ وہ اترا ہوا ہونا کہ جی من تے سمجھ نہیں آتی، دیکھو جی اسی کو پڑھے لکھے بندے ہیں، اسی کو علماء تے نہیں ہیں. تو اگر انہی چیزوں کے ساتھ اب ان کا دنیا کی کوئی منفیت چھپی ہوئی ہو، دنیا کا کوئی فائدہ چھپا ہوا، تو آپ دیکھیں ان کو کس طریقے سے بات سمجھ آتی ہے. تو اے شعیب تمہاری اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہیں. اب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر پیغمبر جو ہے اس سے بڑھ کر کون کس کو بات سمجھا سکتا ہے. تو ہم لوگ بھی جب دعوت حق بیان کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص آگے بہانہ کرتا ہے جی منو نہیں تہاڈی گل سمجھ آندی، کو دل نو نہیں ٹھک دی، تو پریشانی والی بات نہیں ہے. پیغمبروں کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی سلوک کیا. تو اے شعیب تمہاری اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، تم کیا کہتے ہو. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تمہیں بڑا کمزور پاتے ہیں، سٹیٹس وائز تم بڑے کمزور آدمی ہو، کوئی بہت امیر آدمی نہیں ہو، ہم سٹیٹس وائز تمہیں بڑا کمزور پاتے ہیں.
کس طریقے سے تمہیں پروٹوکول دیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. اور اگر اے شعیب ہمیں تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا کہ تمہارا ایک پورا خاندانی ظاہر قبائلی سسٹم کے اندر تو یہ چیزیں بڑی پروٹوکول کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں. اگر قبائل میں سے کسی شخص کو نقصان پہنچایا جائے تو گویا پورے قبیلے کے ساتھ دشمنی لینی ہے. جس طرح کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ابو طالب جو ہیں بہت بڑی ایک پروٹیکشن تھے. تو شعیب علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کہہ رہی ہے کہ اگر تیرا قبیلہ تیری پشت پر نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے. وما انت علینا بعزیز، اور تو ہم پر کوئی غلبہ حاصل نہ کر سکتا. یہ تو تیرا قبیلہ ہے، تیرے خاندان دا منہ مار دے سانو، جب پنجابی بھی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تیرا خیال نہیں، تیرے ماں پیو دا اسی منہ رکھ دیا. تو اب یہاں پر بھی شعیب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے خاندان کا ہمیں لحاظ ہے. اب دیکھیں شعیب علیہ السلام نے کتنا پرفیکٹ جواب دیا ہے. قال یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ. اے میری قوم، کیا میرے قبیلے کا روب تم پر اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ یعنی میں تمہیں خوف خدا دلاتا ہوں، اس کی وجہ سے تم نہیں کانپتے ہو، اور میرا جو واضح جو سامنے تمہیں نظر آنے والا قبیلہ ہے اس کا روب تمہارے اوپر پڑا ہوا ہے. اور ابھی یہ دنیا دار لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے. دنیا کا عذاب چونکہ نقد ہوتا ہے اس لیے انسان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے. آج گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے نا کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھی اسے 5 منٹ کے لیے گرم تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا، تو آپ دیکھیں فجر کے وقت لوگوں کو رات کو غم سے نیند ہی نہیں پڑے گی. مجھے ایک بھائی کہنے لگے اسلام آباد میں، جی میری بیوی پردہ نہیں کرتی، کیا کریں؟ آپ دیکھیں سختی کتنا بندہ سمجھا سکتا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ اگر یہ گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنسمنٹ کر دینا کہ جس کی عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلے گی تو اسے چوک میں ننگا کر کے نا تو 10 چھتر لگائے جائیں گے، اسے 10 جوتیاں ماری جائیں گی. میں نے کہا تم گھر کے دروازے کو باہر سے لاک کر کے آؤ گے، کہیں غلطی سے نہ باہر نکل آئے. کیونکہ دنیا میں جو عذاب ہے وہ نقد نظر آ رہا ہوتا ہے، اور آخرت جو ہے وہ ادھار ہے، اس لیے انسان جو ہے وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتا. تو اے میری قوم، کیا میرے قبیلے کا روب تمہیں اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کر ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا ہے. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب ہر اس چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو تم اعمال کرتے ہو. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، تو اے میری قوم تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہو، جو تم برے کرتوت کر رہے ہو کرتے رہو، اور میں اپنی دعوت حق کے اوپر اسی طریقے سے قائم ہوں. یہ بالکل آخری خطاب ہوتا ہے جب نبی حجت تمام کر دیتا ہے اپنی قوم پر، بس عذاب کا وقت قریب ہوتا ہے تو پھر اس طریقے سے بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بھی لکم دینکم ولی دین، تم اپنی بات پر ڈٹے رہو، ہم اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہیں. سوف تعلمون، تو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، کہ کس پر آتا ہے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اور کون ہے جھوٹا. یعنی عذاب تم پر آئے گا اور جھوٹے بھی تم ہی ثابت ہوگے. میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، میں حق بات تم تک پہنچا رہا ہوں. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيب، تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ پہنچا ہمارا حکم عذاب، نجینا شعیبا، تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی. والذین آمنوا معہ برحمہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے اپنی رحمت کے ساتھ ہم نے سب کو نجات دے دی. منا، اپنی طرف سے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو ہم نے پکڑ لیا ایک خوفناک کڑک کے ذریعے، انتہائی ڈراؤنی قسم کی اور اونچی آواز کی، جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح کی ایک کڑک آئی ان پر، اور وہ سب کے سب جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ صبح اپنے گھروں میں اس حال میں تھے کہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے. یعنی ایسی زور کی کڑک پڑی جس کو آپ آج کے ماڈرن دور میں سمجھ سکتے ہیں شاک ویوز. یہ کہیں پر دھماکہ ہوتا ہے نا، شاک ویوز کی وجہ سے آپ کو ہوتا ہے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں. ایون اگر کوئی سپر سونک جہاز بھی اوپر سے گزرے
تو اس کی شاک ویوز جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں. اور یہ دھماکے میں ضروری نہیں ہے کہ کس شخص کو اس کی ہیٹ پہنچے تو وہ مرے گا. اگر کہیں پر دھماکہ ہو تو اس کی جو آواز کی کڑک ہے نا، شاک ویوز، ان کی وجہ سے بھی انسان کا جسم جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے. تو اتنی زور کی کڑک پڑی کہ سب کے سب جو ہے وہ ہلاک ہو گئے اور اپنے گھٹنوں کے بل گرے پڑے رہ گئے. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور وہ اس طرح ہو گئے اپنے گھروں میں جیسے کبھی آباد ہی نہ تھے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، جس کو کہتے ہیں نا فصل کو کاٹ کر رکھ دینا، وہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ، آگاہ ہو جاؤ، ہلاکت اور بربادی ہے اہل مدین کے لیے، یعنی شعیب علیہ السلام کے لیے. کما بعدت ثمود، جیسا کہ قوم سمود بھی ہلاک کی گئی تھی. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اب اگلے رکوع میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سائملٹینیس صورت تھی اس سے پہلے سورہ الاعراف، اس میں سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر چونکہ ڈیٹیل کے ساتھ آیا تھا، اس صورت میں اس کو مختصراً بیان کیا گیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیوں کے ساتھ اور کھلی دلیل والے غلبے کے ساتھ مبعوث کیا. إِلَىٰ فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور ان کے سرداروں کی طرف. فَأَتْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، لیکن سرداروں نے تو اپنے اس آقا یعنی فرعون کی ہی اتباع کی. وما امر فرعون فرعون برشید، اور فرعون جو تھا اس کے اعمال بالکل غلط تھے. یقدم قومہ یوم القیامہ، فرعون اپنی قوم کی رہنمائی کر رہا ہوگا، قیامت والے دن لیڈ کر رہا ہوگا، جو کہ سورہ زمر میں آتا ہے نا کہ دوست کی گروہ در گروہ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے اور جنتی گروہ در گروہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو فرعون اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور انہیں لے کر آگ میں گر پڑے گا. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور کیا ہی بری داخل ہونے کی جگہ ہے جہاں پر فرعون اپنی قوم کو لے کر جائے گا. ظاہر فرعون اور اس کے سرداروں نے ہی اپنی قوم کی مت ماری نا. اب کوئی لیم ایکسکیوز اللہ تعالیٰ ان کی قوم کا ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ یا اللہ ہم تو ان پڑھ تھے، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا تو اس نے ہمیں گمراہ کیا. نہیں، سب کے سب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل ضرور دی ہے کہ وہ حق اور باطل میں موٹا موٹا ضرور تفریق کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةٌ، اور ان پر بھیجی گئی لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن بھی ان پر لعنت ہوگی، اس دنیا کی زندگی میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی. بئس الرفد المرفود، اور بہت ہی برا عطیہ ہے جو انہیں دیا جائے گا، بڑا برا تحفہ ہے جو قیامت والے دن آگ کی شکل میں انہیں دیا جائے گا. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چند بستیوں کے واقعات تھے جو ہم نے آپ سے بیان کیے، جن میں سے کچھ آج بھی آباد ہیں اور کچھ کھیتی کی طرح کاٹ کر رکھ دی گئیں. یعنی وہ کاٹ کر رکھ دی گئیں اور جو باقی اہل ایمان بچے ان کی اس طریقے سے ہی معاملات چلتے رہے، لیکن ان میں بھی جب مشرکانہ اوہام آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بھی جو اہل حق تھے ان کو بچایا اور باطل لوگ جو تھے ان کو ہلاک کیا. وما ظلمناہم، اب یہ بڑا قرآنی فلسفہ بڑا اہم. وما ظلمناہم، اور ہم نے کسی قوم پر ظلم نہیں کیا. ولیکن ظلموا انفسہم، بلکہ لوگوں نے خود اپنی جانوں پر زیادتی کی. اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ فنیٹک نہیں کہ کسی کو عذاب دے کر اسے خوشی محسوس ہوتی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو حجت تمام کر دی، کتابیں اپنی بھیج دیں، پیغمبر بھیج دیے. اس کے باوجود اگر کسی شخص نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ کا اس میں کوئی قصور نہیں، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، پس کوئی فائدہ نہ پہنچایا انہیں ان آلہہ نے، ان ہستیوں نے جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر. من شیئن، کسی بھی معاملے میں. لما جاء امر ربک، جبکہ تیرے رب کا حکم عذاب آ پہنچا. دنیا میں بھی وہ ہستیاں نہ بچا سکی اور آخرت میں بھی نہیں بچا سکیں گی. فما زادہم غیر تتبیب، بلکہ ان کی ان ہستیوں نے تو اضافہ نہیں کیا مگر ان کی بربادی ہی میں. اب یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ جی ہمارے بزرگ یا ہمارے علماء بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے
وہ بچائیں گے کیا؟ ان کی بربادی کا سبب بنے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اپنے علماء کی اندھی پیروی کرتے ہیں اور اس کے مقابلے پر کتاب و سنت کو پس پش ڈال دیتے ہیں، تو وہ علماء جو ہے الٹا ان کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی لیے سورہ حمیم سجدہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوست کی قیامت والے دن کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو، چاہے وہ جنوں میں سے تھے یا انسانوں میں سے تھے، آج ہمارے حوالے کر، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں جن کی وجہ سے ہم دنیا میں گمراہ ہوئے۔ اور اس قسم کی بڑی خطرناک قسم کی آیات قرآن پاک میں بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 71A میں بیان کی ہیں، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج، اور اس کا بی پارٹ جو ہے 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ۔ وہ ڈیٹیل سے میں نے کراس ریفرنسز پورے قرآن پاک سے جو بزرگوں کے حوالے سے آیات آئی ہیں کہ لوگ بزرگوں کی اندھی پیروی کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، وہ میں نے اس میں بیان کیے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور یوں ہی گرفت ہوا کرتی ہے تمہارے رب کی جب کہ وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب کہ وہ ظلم پر مبنی ہوتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوتی ہیں۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، دیکھو ان واقعات میں ہے ہدایت ان لوگوں کے لیے کہ جو واقعی آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہے۔ بھائیو جو سویا ہوا ہے نا اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، اس کی نیت نہیں نہ اٹھنے کی، تو وہ نہیں اٹھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو واقعی یہ نیت رکھتا ہے نا کہ اس غفلت سے اٹھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ان آیات کے اندر بڑی عبرت موجود ہے۔ ذالک یوم مجموع، اور یہ ہے وہ دن جو آخرت کا اکٹھا ہونے کا، لہ الناس وذالک یوم مشہود، جبکہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور یہی ہوگا حاضری کا دن، اللہ کے حضور پیشی کا دن۔ وما نؤخر الا لاجل معدود، اور ہم نے نہیں مؤخر کیا اسے مگر ایک مقرر مدت تک جو کہ گنی ہوئی ہے۔ یعنی اگر کسی کو دنیا میں عذاب نہیں آ رہا، یہ مشرکین عرب کی طرف اشارہ ہے، تو تم پر بھی عذاب آئے گا، اور غزوہ بدر کی شکل میں پھر ان پر آیا بھی عذاب۔ اور اگر کسی کو اس دوران موت بھی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کے لیے عذاب پکا کر رکھا ہے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ قیامت کے دن وہ عذاب دیکھیں گے تو کوئی بھی جان بات نہیں کر سکے گی مگر اللہ کے اذن سے۔ فمنہم شقی و سعید، اور ان میں سے بعض بد نصیب ہوں گے اور بعض خوش نصیب ہوں گے، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اس میں مسئلہ تقدیر پہ 4 لیکچرز دے چکا ہوں، 6.5 گھنٹے کی گفتگو، مسئلہ نمبر 103، 104A، B اور C۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو جو ہوں گے بدبخت تو وہ ہوں گے آگ میں، اور وہاں پر ان کا چیخنا اور چلانا ہی ان کا مقدر ہوگا۔ خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، الا ما شاء ربک، ہاں مگر جو تمہارا رب چاہے۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا کہ دوزخی بھی شاید الٹیمیٹلی جب اللہ چاہے گا تو نکال لیے جائیں گے، حالانکہ یہ پورے قرآن پاک کے فلسفے کے خلاف ہے۔ یہ محاورتاً، یہ عربی کا محاورہ تھا، جس طرح ہم بھی محاورتاً یہ بات کرتے ہیں کہ میں آج تو بعد قیامت تک تیرے نال گل نہیں کرنی، یہ کہتے ہیں نا۔ اب یہ تو نہیں کہ میں نے قیامت تک زندہ رہنا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ قطع تعلق ہی کرتا ہوں، تو ہم یہ پنجابی میں کہتے ہیں قیامت تک تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ تو بالکل اس طریقے سے عرب میں یہ محاورہ تھا کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے اس وقت تیرے ساتھ یہ ہوگا، یعنی ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے گا، اور رب جو چاہے گا وہ پورے قرآن کا فلسفہ موجود ہے۔ خالدین فیہا ابدا، بار بار آتا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیش۔ تو قرآن پاک کو بڑی غور و تفکر کے ساتھ ٹوٹیلٹی میں سمجھنا ہے، نہ کہ پک اینڈ چوز کرنا ہے، کیونکہ اس آیت سے امام ابن تیمیہ نے اور محی الدین ابن عربی صوفی نے دونوں ایک دوسرے کے بڑے مخالف تھے، لیکن دونوں اس رزلٹ پہ پہنچے اس آیت کے تحت کہ نہیں جی ایک نہ ایک دن دوزخ بھی ختم کر دی جائے گی، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ دوزخی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، اور بس جو جنت میں رہنے والے ہیں وہ جنت میں رہیں گے۔ تو جنت والوں کے بھی تو آگے یہی الفاظ جنت والوں کے لیے بھی آ رہے ہیں، اس کا مطلب جنتی بھی جنت سے نکال لیے جائیں گے۔
تو جب جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے پکڑا جاتا ہے. اب اگلی آیت آپ دیکھیں گے تو اس میں جنتیوں کے بارے میں بھی یہی آئے گا. حالانکہ جنتیوں کے بارے میں قرآن پاک میں کئی جگہ ہے خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت کے اندر. تو اگر یہی فہم لے لیا جائے تو پھر جنتی بھی جنت سے نکال لیے جائیں گے، ان کو بھی مار دیا جائے گا. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. واما الذین سعدوا، اور جو لوگ ہوں گے سعید خوش قسمت لوگ، ففی الجنہ، وہ ہوں گے جنت میں، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ جو تیرا رب چاہے. تو اس کی وجہ سے تو پھر جنتی بھی ختم ہو گئے. پھر ایڈی جناب تکلیف اٹھانے کی کیڑی ضرورت ہے؟ پھر تو وہ محاورہ ٹھیک ہو گیا نا، یہ جام میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. تو بالکل یہ ولیعذ باللہ تعالیٰ بالکل غلط رزلٹ نکالا ہے ان دونوں نے، امام ابن تیمیہ نے بھی اور محی الدین ابن عربی نے بھی. ایک صوفیوں کے امام ہیں، دوسرے سلفیوں کے امام ہیں، اور دونوں کا رزلٹ بالکل غلط ہے، کتاب و سنت کے اوورال فہم کے خلاف ہے، بلکہ اجماع امت کے خلاف ہے. عطاء غیر مجذوذ، اور تیرے رب کی عطا ہے جو کہ ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اس کے اندر ہی بات آ گئی کہ تیرے رب کی عطا ختم ہونے والی نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو اے لوگو، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا آپ کے ذریعے امت کو، دیکھنا تم شک میں نہ پڑ جانا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کی پوجا کرتے ہیں. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ تو نہیں پوج رہے مگر اسی طریقے سے جس طرح کہ ان کے آباء و اجداد نے گمراہی میں اپنی زندگی گزاری اور انہوں نے اس طرح ہستیوں کو پوجا اللہ کے علاوہ. وَإِنَّا، اور بے شک، لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، یقیناً ہم پورا پورا دینے والے ہیں ان کا حصہ اور اس میں ذرا کمی نہیں ہوگی. یعنی دنیا میں اگر کوئی اعمال کیے ہیں تو دنیا میں پورا پورا حصہ ملے گا، اور دنیا میں جو برے اعمال کیے ہیں ان کا آخرت میں پورا پورا حصہ ملے گا. کسی کی کوئی چھٹی نہیں ہونے والی، پورا پورا عذاب ملے گا جس نے دنیا میں وقت پیغمبر کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو جھٹلایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی، پھر لوگوں نے اس میں اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی یہ بات پہلے طے نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کا فیصلہ کب سے چکا دیا جاتا. یعنی جب سے انہوں نے تورات کو ٹیمپر کیا علماء یہود نے، جیوز نے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن کا معاملہ نہ رکھا ہوتا تو دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دے دیتا اس حوالے سے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ایسے شبے میں مبتلا ہو چکے ہیں جو بے چین کر دینے والا ہے. یعنی انہیں بھی پتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدلا ہے، اور ان کی کتابوں میں آج بھی پروفیسیز موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب وہ ان کو پڑھتے ہیں تو ان کا دل اور دماغ میں جنگ شروع ہو جاتی ہے حق قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شک میں ہے اور بڑے بے چین کر دینے والے. جب انسان کو حق بات پتہ چل جائے اور انسان ضد کی وجہ سے چھوڑ دے تو پھر اس کو بے چینی آتی ہے. سکون جو ہے وہ توحید کے اندر ہے، موحد ہونے میں ہے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور یقیناً ان سب اختلاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا. یعنی گناہگاروں کو گناہ کا بدلہ اور نیکوکاروں کو نیکی کا بدلہ، ان کے اعمال کا. ربک اعمالہم، ان کے اعمال کا. انہ بما یعملون خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں. فاستقم، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثابت قدم رہیں، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. ومن تاب معک ولا تطغوا، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ ثابت قدم رہو اور سرکشی اختیار مت کرو. یعنی باطل کا اتنا غلبہ دیکھ کر ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کو آپ اس پس منظر میں سمجھیں کہ 13 سال مکی دور دعوت کا ہو چکا ہے اور صرف 125 بندے مسلمان ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم 125 ہو اور مقابلے پہ ہزاروں لوگ ہیں، تو اپنی اس کوانٹٹی کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا، بڑی استقامت کے ساتھ اس کتاب اللہ پر قائم رہو، تم بھی اور تمہارے ساتھی بھی، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان بھی، اور سرکشی اختیار مت کرنا. انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا،
اور مت جھکنا ان لوگوں کی طرف جو کہ ظالم ہے، اللہ کے نافرمان ہے. فتمسکم النار، ورنہ آگ تمہیں بھی چھو لے گی. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کہا جا رہا ہے ذرا ٹالرنس نہیں کرنا عقائد اور نظریات کے حوالے سے، ورنہ تمہیں بھی اللہ کا عذاب آ پکڑے گا. یہ سمجھانے کے لیے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور دیکھنا پھر تمہارا بھی اللہ کے علاوہ کوئی پشت پناہ اور مددگار نہیں ہوگا، اور نہ تمہاری کوئی مدد کر سکے گا اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی. اب دیکھیں سورہ زمر کے اندر بھی آیا، سورہ یونس کے اندر بھی آیت آئی قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بالفرض اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. تو پیغمبر کی دعوت جو ہے بالکل ان ایمبیگوس ہوتی ہے، خود سر تسلیم خم کرنے والا ہوتا ہے پیغمبر خود سب سے پہلے. اب بھائیو وہ آیت آ رہی ہے جس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اس سورت کو بھی مکمل کریں گے. پیچھے چند ایک آیات ہی رہ گئی ہیں لیکن اس پہ ذرا ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے، اور وہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 114، جس کا فہم بعض لوگوں نے غلط لیا بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں، اور یہ رزلٹ نکال لیا کہ جتنے مرضی گناہ کرتے رہو، جب نماز پڑھ لیتا ہے انسان تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر کالجز یا یونیورسٹیز کی لڑکے لڑکیاں آپس میں کوئی ڈیٹس کہیں پہ مار لیں تو خیر ہے، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، نماز اگلی پڑھیں گے تو معاف ہو جائے گا. کیونکہ یہ اس طریقے سے معاملات کرنا ہے تو چھوٹے گناہ ہیں، انہوں نے کون سا اس میں ایک ایکسٹریم پوزیشن تک چلے گئے ہیں. تو وہ اس آیت اور اس سے متعلقہ جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس سے غلط رزلٹ نکالتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس فتنے کو بھی یہاں پر دفن کیا جائے. پہلے یہ آیت پڑھ لیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 114. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قائم کرو دنوں کے دونوں سروں پر، یعنی صبح اور شام. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی. اب یہ مکی صورت ہے، اس وقت تک 5 نمازیں اس طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس نہیں کی گئی تھیں. صبح و شام کی نوافل پڑھا کرتے تھے یا رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب. اور اگر اس کو آپ نمازوں کے کانٹیکسٹ میں بھی جنرلائز بھی کر لیں تو تب بھی صبح اور شام کی نمازیں، شام کی آپ نمازوں کو آپ سمجھ لیں کہ صبح کی نماز میں پھر آپ کو فجر اور ظہر اور عصر بھی دن کی نمازوں میں لینی ہوگی، اور یہاں سے مغرب اور عشاء لینی ہوگی. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں گناہوں کو. جب کوئی شخص نماز پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ ہے نصیحت ان لوگوں کے لیے جو واقعی نصیحت قبول کرنا چاہیں. جو واقعی حق قبول کرنا چاہیں اس میں ہے ان باتوں میں نصیحت ان لوگوں کے لیے. وَاصْبِرْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. انسان بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. الحمدللہ. یہ بھائیو وہ آیت ہے جس کے کانٹیکسٹ میں ایک بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ بھی میں بیان کروں گا، اور اس سے بعض لوگ غلط رزلٹ نکالتے ہیں. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے انشاءاللہ 8 صحیح الاسناد احادیث بیان کروں گا، اور ان میں سے 3-4 جو ہیں بخاری اور مسلم سے ہیں اور باقی کتابوں سے بھی ہیں. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو باقی 5-6 آیات رہ گئی ہیں ان کو ہم کنکلوڈ کریں گے، تاکہ اگلی دفعہ ہم سورہ یوسف شروع کریں جو قرآن پاک کی سب سے انٹرسٹنگ صورت ہے، یزار سیف والی صورت، یوسف علیہ السلام سے ریلیٹڈ. تو یہ 8 حدیثیں میں اس حوالے سے بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث جو اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4687، صحیح مسلم میں 7001 نمبر یہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم کا جو طرق ہے 7004 نمبر، اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ حدیث ہے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مدینہ شہر کے کنارے پر میں نے ایک عورت کو گلے لگایا، نامحرم عورت کو، کسی اجنبی عورت کو،
اور اس کے ساتھ میں نے خوب تباہ آزمائی کی، صرف میں نے اس کے ساتھ انٹر کورس نہیں کیا، یعنی اس زواجی تعلق جو ہوتا ہے وہ قائم نہیں کیا، باقی میں نے سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہے، تو اب مجھے بتائیے میرے لیے کیا سزا ہے۔ شریف النفس لوگ تھے، غلطی کر کے ان کو شرمندگی ہوتی تھی، اور گناہ پر شرمندگی ہی خود توبہ کی نشانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نے یہ بات کی تو سیدنا عمر جلالی طبیعت والے وہاں پر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ بھائی جب اللہ نے تیرا پردہ رکھا تھا تو نے ضرور اپنا پردہ چاک کرنا تھا، توبہ طائب کر لیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ وہ شخص وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ اور خاموشی آپ پر کیوں طاری ہوتی تھی؟ ایسے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے تھے۔ جب وہ چلا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد خاموشی اپنی توڑی اور فرمایا کہ وہ جو شخص یہاں پر سوال کرنے آیا تھا اس کو بلاؤ۔ تو ایک صحابی پیچھے سے گئے اور ان کو بلا کر لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے اعتبار سے توبہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی اور اس کو ایمفسائز کیا کہ تم نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا، اور اس کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کی دلیل میں کتاب اللہ سے آیت پیش کیا کرتے تھے، یہ امت کی تعلیم کے لیے بھی ہے، ورنہ آپ کا اکیلا فرما دینا بھی کافی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 تلاوت فرمائی، وہی آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے حصے میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور اس قرآن میں ہے نصیحت ان کے لیے جو واقعی نصیحت قبول کرنا چاہیں۔ جس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اور آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، آپ اس کو لاکھ اٹھائیں وہ کبھی نہیں اٹھنے والا، اور جو واقعی اٹھنا چاہتا ہے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ جب اس کو اٹھائیں گے تو اٹھ جائے گا۔ تو یہ وہ حدیث تھی۔ اب اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے بعض لوگ غلط رزلٹ نکالتے ہیں۔ اچھا، اس حدیث میں آگے الفاظ پھر بخاری اور مسلم کے یہ ہیں کہ جب اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ نماز پڑھ تیرا گناہ معاف ہو جائے گا، تو باقی بھی سمجھدار صحابہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ صرف اسی کے لیے ہے خاص، یا اگر کوئی بھی امت میں گناہ کر بیٹھے تو اس کے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم عام ہے، جس شخص سے بھی گناہ ہو جائے تو نماز اس کے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دے گی، یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہوئی، چونکہ نیک اعمال جو ہیں یہ تو صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی کتنی حدیث اس پر گواہ ہیں، اس میں سے ایک صحیح مسلم کی میں حدیث بھی بیان کر دوں گا، اور بخاری اور مسلم کی ایک متفقن علیہ حدیث بھی آگے چل کر بیان کروں گا کہ واقعی نیک اعمال جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، لیکن صرف صغیرہ گناہوں کو، کبیرہ کو معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جناب، اس کے اندر تو کہا گیا نماز پڑھو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی اجنبی یا نامحرم عورت کے ساتھ انٹر کورس نہ کیا جائے، وہ تعلق ایکسٹریم قائم نہ کیا جائے، اس کے علاوہ جو مرضی کر لیں، بوسو کنار کر لیں، گلے لگا لیں، جو مرضی کریں، کوئی لڑکا جا کے ڈیٹ مار لے، معاف ہو جائے گا، نماز پڑھ لے، یعنی زور سے پہلے ڈیٹ مارے اس کے بعد زور کی نماز پڑھے تو معاف، زور کے بعد کسی اور کے ساتھ کرے تو عصر پڑھے تو وہ بھی معاف، عصر کے بعد کسی اور کے ساتھ کرے تو مغرب پڑھے تو وہ بھی معاف، وہ اس سے رزلٹ نکالتے ہیں۔ تو آن دا فیس آف آرگومنٹ تو بظاہر یہ ان کی دلیل صحیح لگتی ہے، لیکن یہ ان کی دلیل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کوئی شخص معافی کی امید پر جان بوجھ کر کسی چھوٹے گناہ پر بھی استقامت اختیار کرے تو بذات خود یہ اس کا عمل ہی بغاوت پر مبنی ہے اور یہ خود گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے مزاج کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا انسان، اللہ کو کیسا انسان مطلوب ہے، ایسا انسان کہ جو بار بار گناہ کرنے پر جو ہے وہ توبہ کی امید کے اوپر جان بوجھ کر گناہ کرے۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے؟ قطعاً نہیں چاہتا، ورنہ یہ کتابوں کا مقدمہ، پیغمبروں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ گناہ سے بچیں، اس کے باوجود اگر ہو جائے پھر اللہ کی طرف رجوع لائیں۔
تو وہ کہتے ہیں جی یہاں پر چونکہ اس نماز سے گناہ معاف ہو گئے، تو بھائی نماز سے پہلے ہی اس نے اس گناہ کبیرہ سے توبہ بھی کی ہے، شرمندہ تھا نا، تبھی تو آپ کے پاس آیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ پر حد جاری کیجئے، جو میرا جرم ہے مجھے سزا دیجئے۔ تو شرمندگی خود بخود توبہ ہے، توبہ اس نے پہلے کی ہے، اور بعد میں اس کی تسلی کے لیے بات آئی کہ اگلے نیک اعمال بھی کرو گے تو بالکل کلین واش ہو جاؤ گے۔ اس حوالے سے یہ بالکل غلط رزلٹ ہے۔ یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ کوئی شخص سورہ نساء میں 2 دفعہ یہ آیت آئی، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کوئی شخص اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کے بغیر توبہ کے شرک کے ساتھ مرا، شرک کی حالت میں، اس حال میں قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، دنیا میں معاف کر دے گا۔ وہ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے کہ اگر دنیا میں کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا، الحمدللہ۔ لیکن یہ آخرت کا معاملہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی شخص نے دنیا میں اس حال میں موت اسے آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا، لِمَن يَشَاءُ، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا۔ چاہے تو ایک گناہ پہ بھی پکڑ سکتا ہے، سورہ نساء میں آیا نا کہ اگر کسی شخص نے ایک گناہ کیا اور اس گناہ نے اسے جو ہے وہ گھیر لیا تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی تھی، مسئلہ نمبر 18 کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، جس میں نے قرآن حکیم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں تقریباً 15 سے 20 گناہ کبیرہ بتائے ہیں جو نمازیں پڑھنے سے بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ سچی توبہ نہ کی جائے، اللہ کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ نمازیں پڑھنے سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ شرمندگی کے ساتھ، اور توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرنے کے ساتھ کہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے، جو قرآن پاک میں آیا اس کے ساتھ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط رزلٹ ہے۔ اس کی بنیاد پہ کوئی شخص کہے جی خیر ہے، اللہ نے شرک کے علاوہ تو سارے گناہ معاف کر دینا ہے، لہٰذا نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، رزق بھی حرام کھاتے جاؤ، روزہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ لیکن اس میں اوپن لائسنس نہیں، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، نہیں چاہے گا پکڑ لے گا، اس کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ سورۃ الانبیاء کی وہ آیت یاد کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر ہستی کو پوچھا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں یہ آیت بار بار اسی پہ میں نے کنکلوڈ کیا تھا، مسئلہ تقدیر۔ تو یہ بالکل غلط رزلٹ اس حوالے سے نکالا جاتا ہے، اور آج کل اس ماڈرن دور کے اندر جو یہ آزمائش انٹرنیٹ کی شکل میں اور موبائل فونز کی شکل میں، اور یہ جو بڑے بڑے بینرز بےہودہ عورتوں کے یہ موبائل کمپنیوں نے چوراہوں پر لگا دیے ہیں، میں یہ کہتا ہوں یہ اتنی بڑی بے حیائی کا طوفان بدتمیزی ہے کہ اتنی بڑی آزمائش ہے تو صحابہ اکرام کو بھی گزرنا نہیں پڑا، ان پر اور آزمائش آئی قتال کے حوالے سے، لیکن جو بے حیائی کا جو طوفان بدتمیزی جس طریقے سے اس وقت امت کو آزمایا جا رہا ہے، اس کا تو عشر اشیر بھی صحابہ کو نہیں آزمائش میں ڈالا گیا۔ اس زمانے میں کون اس طریقے سے بڑے بڑے پوسٹر یا گھر تک جو ہے وہ ایسے معاملات پہنچ جاتے ہوں گے؟ عورتیں بھی تھی تو وہ بھی پردے کے اندر نکلتی تھی۔ اتنی بڑی آزمائش امت پہ آ پڑی ہے، اور خصوصاً ہمارا جو ماڈرن پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور کیا دیندار اور کیا بے دین لوگ، سب کی یہ حالت ہے کہ وہ منگیتر میں اور منکوحہ میں فرق ہی نہیں کرتے۔ یہ 2 ٹرم سمجھ لیں، منگیتر تو یہ ہے کہ کہیں پر آپ کی بات چلی اور رشتہ طے پایا، لیکن جب تک نکاح نہیں ہو جاتا جو آفیشل بانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس وقت تک وہ دونوں نامحرم ہیں۔ صرف بات طے ہو جانے سے یا منگیتر بن جانے سے محرم نہیں بن جائیں گے جب تک نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ آفیشل بانڈنگ تو نکاح ہے، اور نکاح کے بعد بھی بس اس معاملے میں اس حد تک ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے کہ کوئی فزیکلی علیحدگی کے اندر کوئی معاملہ نہ ہو، کل کو کوئی پھوٹ پڑ گئی اور کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو گیا، کوئی کیس بن گیا تو کوئی بے حیائی کی تہمت لگ گئی تو اور سے اور معاملہ بگڑ جاتا ہے، اور ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں۔ لہذا جب تک رخصتی نہ ہوئی ہو، چاہے کوئی میاں بیوی بھی ہیں، نکاح کے بانڈ میں بھی ہیں، تب بھی وہ علیحدہ میں ملاقات نہ کریں جب تک آفیشل رخصتی نہ ہوئی ہو۔ ویسے ملنے میں کوئی حرج نہیں، منگیتر نہ ہو، منکوہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا بھائیو، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں غض بصر جو ہے، یہ عربی کی ٹرم ہے، غین ضاد با صا را، غض بصر کہتے ہیں
نگاہوں کو نیچا رکھنا، اس پر سورہ نور کے اندر بڑا زور ہے، اور سب سے پہلے غض بصر کا حکم اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے سورہ النور کے اندر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پہلے مرد کا پردہ بیان ہوا ہے، نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی ادھر ادھر نگاہ اٹھا کے نہیں، بس اتنی نیچی رکھیں کہ آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے. یہ بیجا نگاہ کو اٹھانا یہ پھر انسان کو برائی میں مبتلا کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد سورہ نور میں ہی آگے آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین عورتوں کو حکم دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور پھر عورتوں کے حوالے سے جس طرح ڈیٹیل احکامات سورۃ الاحزاب کے اندر آئے، سورہ النور کے اندر آئے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو 1-1.5 گھنٹے کا علیحدہ سے ٹاپک ہے. یہاں تک آیا قرآن حکیم کے اندر، سورہ نور کے اندر اور سورہ الاحزاب کے اندر، کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی گھر سے باہر نہ سنائی دے. یہاں مولوی اس معاملے میں لڑ رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے. خدا کے لیے بھائی، قرآن کے مزاج کو سمجھو، اللہ کے مزاج کو سمجھو. جو قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی گھر سے باہر نہ سنائی دے، وہ عورت کو یہ اجازت دے گا کہ وہ چہرہ کھول کے باہر پھرے؟ اور پھر وہ شیخ البانی نے کتاب لکھی، اسی کو ڈاکٹر ذاکر نے کاپی کیا، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسلام کے لیے خدمات اپنی جگہ، لیکن اس نے ایک فتنوں کا دروازہ کھول دیا جی عورت کے چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے. چہرہ چونکہ وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے زینت کے اندر. وہ لوگ کہتے ہیں چہرہ زینت میں داخل ہی نہیں ہے. ان سے پوچھو جب آپ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو بغیر چہرہ دیکھے پسند کرتے ہیں؟ چہرہ اگر زینت نہیں تو باقی اور کون سی چیز زینت ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ جو کہا گیا نا کہ زیور کی چھنکار باہر نہ سنائی دے، تو چونکہ زیور جو ہے وہ زینت کی چیز ہے تو زینت کا پردہ ہے. خدا کے لیے بھئی زیور زینت ہے تو قرآن کے مزاج کو سمجھیں. اگر قرآن زیور کو زینت کہہ رہا ہے تو چہرے کو نہیں کہے گا. چہرہ تو بدرجہ اولا زینت ہے. اور یہ ایسی بات ہے کہ راکٹ سائنس نہیں، وہ آپ کسی ایک موچی سے بھی پوچھ لیں وہ بھی سمجھا دے گا. مولوی کو سمجھنا ہے علیحدہ بات ہے، کسی ڈاکٹر انجینئر کو سمجھنا ہے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ علیحدہ بات ہے. لیکن ایک عام ان پڑھ جاہل آدمی بھی اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے سمجھا دے گا. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. وہ تیرے دل میں، دل کے اندر جو مفتی بیٹھا ہے وہ تجھے خود بتائے گا کہ یہ معاملہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا، یہ بھی ادھار ہے، چہرے کے پردے کے اوپر بھی میری گفتگو رہتی ہے. بل اس حوالے سے باقی ہم 7 حدیثیں یہاں پر کور کر لیں. دوسری حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی 2 مرد اور عورت کبھی خلوت اختیار نہ کریں ورنہ اس خلوت میں تیسرا شیطان داخل ہو جاتا ہے. اجنبی مرد و عورت خلوت نہیں اختیار کر سکتے. تیسری حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور یہ حدیث تو کنکلوڈ کرنے والی ہے. اسلام کا مزاج، قرآن کا مزاج تو آپ نے سن لیا نا کہ زیور کی چھنکار باہر نہ سنائی دے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سن لیں. سنن نسائی کے اندر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تو ایسی عورت زانیہ ہے، اس نے زنا کیا. اچھا مجھے بتائیں، جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے وہ تو ہے زانیہ، اور جو چہرہ اور بال کھور کر باہر نکلے وہ زانیہ نہیں ہے؟ عقل کام کرتی بھائی آپ کی، مزاج کو سمجھیں. یہ تو اسی طریقے سے جو قرآن پاک میں ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو. تو کیا مطلب ہے کہ اف نہ کہو، گالی دے لو، بے شک مار بھی لو. تو کہا جائے گا نہیں بھائی اف کہنے سے جب منع کیا گیا تو یہ باقی چیزیں تو بہت بڑی ہیں. تو یہ جو سنن نسائی کی حدیث ہے کہ خوشبو لگا کے جو عورت گھر سے باہر نکلے تو وہ زانیہ ہے، اور جو چہرہ اور سر کے بال کھول کر نکلتی ہے اور دوپٹہ بھی لیا ہوا ہے تو صرف برکت کے لیے سائیڈ پہ صرف بتانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں، سامنے بال اسی طریقے سے نکلے ہوئے ہیں، تو اس عورت کے اوپر فتویٰ نہیں، بدرجہ اولا اس کے اوپر یہ فتویٰ لگے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ کسی کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مزاج بتا دیا. تو ریلیجن جو ہے وہ بالکل واضح ہے. کوئی شخص ماننا چاہے تو اس کے لیے ہدایت ہے، اب نہیں ماننا چاہتا کوئی شخص. اب ڈاکٹر ذاکر نائک بہت اسلام کے لیے ان کی خدمت ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور وہ شیخ البانی کو انہوں نے فالو کیا. حالانکہ شیخ البانی خود اپنے گھر والوں کو وہ چہرے کا بھی پردہ کرواتے تھے، لیکن وہ کتاب انہوں نے لکھ دی کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے. تے اندھے نو کیا چاہیے 2 اکھاں، اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں.
تو لوگوں کو تو بہانا چاہیے ریلیکسیشن کا. لوگ تو کہتے ہیں کوئی ایسا کوئی ریلیجن بتائیں کہ بس وہ ماڈریٹ سا ریلیجن ہو, اس پر ہم عمل کرنا ہے, باقی ہمارے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور شیخ البانی اٹھاتے رہیں گے. ہم تو کہہ دیں گے قیامت والے دن کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فتویٰ دیا تھا یا شیخ البانی نے فتویٰ دیا تھا, ہم تو اس کے اوپر چلیں گے. کتاب و سنت آپ نے بیان کرنا ہے تو آپ کرتے رہیں. صحیح بخاری کے اندر جو حدیث افک ہے, اما عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی تھی معاذ اللہ زنا کی, اس میں الفاظ ہیں, جب وہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے, اس کے اینڈ پہ سیدہ عائشہ جو پیچھے رہ گئی تھی تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی جو قافلہ وہاں سے موو کرتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجتے تھے تاکہ وہاں پر پڑاؤ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب کا اگر کوئی سامان رہ گیا تو وہ اس سامان کو سمیٹتے تھے. وہیں پر انہوں نے سیدہ عائشہ کو دیکھا, ظاہر ہے ان کا ہار گم گیا تھا, بڑی ڈیٹیل حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر. تو سیدہ عائشہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کو اونگ آئی ہوئی تھی, اس کی وجہ سے ان کے چہرے سے وہ نقاب ہٹ گیا ہوا تھا. تو وہ صحابی جب وہاں پر گئے تو ان کی نگاہ ان کے چہرے پر پڑ گئی, اور اس صحابی کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ میں نے سیدہ عائشہ کو اس لیے پہچان لیا کہ میں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے عائشہ کو دیکھا ہوا تھا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آیات پردہ نازل ہونے کے بعد سیدہ عائشہ چہرے کا پردہ کرتی تھی. پھر اس کا بھی جواب دیتے ہیں نہیں وہ حضرت عائشہ کا تقوی تھا. کل کو آپ کہو گے جی جناب کوئی داڑھی رکھتا ہے تو اس کا تقوی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے لیے رکھی, کوئی داڑھی ضروری نہیں ہے. آپ ہر معاملے میں یہ کہہ دیں گے. تقوی کیا, سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے, نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم نے تو امت کے لیے رول ماڈل بننا ہے. امت نے امہات المومنین کو فالو کرنا ہے یا شیخ البانی یا ڈاکٹر ذاکر نائک کو فالو کرنا ہے یا مجھے فالو کرنا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو. میں کہوں گا کہ جی ہاں جی مجھے فالو کریں جی, میں جو قیامت دن آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں گا. نہیں, کتاب و سنت کے دلائل کو دیکھنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے. تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ میں نے عائشہ کو اس لیے پہچان لیا کہ میں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے انہیں دیکھا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ بعد میں ایسے معاملات. بہرحال اس حوالے سے انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں ڈیٹیل سے عرض کروں گا. چوتھی حدیث بڑی خطرناک روایت ہے, یہ صحیح سند کے ساتھ. شیخ البانی خود اسے احادیث صحیحہ کے اندر بھی لے کر آئے, اور یہ المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. بڑی کریٹیکل حدیث ہے, میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں. جلد 20 ہے اور صفحہ ہے اس کا 212 اور انٹرنیشنل نمبر ہے 486. یہ چھوٹی چھوٹی جلدیں جو مکتبۃ الشاملہ کے اندر موجود ہیں اس اعتبار سے ہے, ورنہ انٹرنیشنل نمبر یاد رکھیں 486 اس کا نمبر ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگائے, جسٹ ٹچ کرے. اب وہ حدیث مسلم شریف کی کہ اس نے گلے لگا لیا اور سارا کچھ کیا سوائے انٹر کورس کے, اس کو اب اس سے ریلیٹ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت کو ہاتھ لگائے, اس سے بہتر ہے کہ لوہے کا کیل اس کے سر میں ٹھونک دیا جائے. کیا مطلب کہ اس کی جو تکلیف ہے نا, اس سے زیادہ تکلیف اس گناہ کی قیامت والے دن اٹھانی پڑے گی, کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا. اور یہاں تو انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے بےہودہ کلچر میں کتنے پیر ہیں جو مریدنیوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں بلکہ بیعت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ساتھ اس طریقے سے بیعت نہیں لی. تو اس پہ بھی علیحدہ سے بات ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے پردے میں بیعت لیا کرتے تھے. کبھی کسی عورت کو, سیدہ عائشہ کا بیان ہے مسند امام احمد میں اور بھی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ بھی نہیں دیکھا, غیر محرم عورت کا. اتنی احتیاط اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے, اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. وہ لوہے کی کیل ٹھونکنا وہ کم تکلیف دہ ہے اور اس کا عذاب بڑا ہے کہ کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے. تو یہ کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیاں جو یہ ڈیٹس مارتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی گناہ نہیں ہے, اب اس کو اس حدیث کے ساتھ لیٹ کریں جو بخاری اور مسلم کی میں نے شروع میں بیان کی تھی, تو آپ کو یہ فہم سمجھ آئے گا کہ کسی سے غلطی سے ہو گیا ایک آدھ دفعہ, جسے کہتے ہیں نا جی پہلی نظر معاف ہے, لیکن کوئی شخص پہلی نظر میں ہی گھر چھوڑ کر آئے تو وہ تو معاف نہیں ہے نا. پہلی نظر معاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ ایسے کر کے پہلے دیکھنا ہے اس کے بعد نیچے کر لینا ہے, یہ معاف نہیں. پہلی نظر سے مراد ہے اچانک نظر پڑ گئی. ایون کسی شخص کو سر جھکائے ہوئے بھی یہ بات پتہ چل گئی
کہ اس طرح کوئی سامنے سے آ رہا ہے تو اس نے اپنی نگاہ کی حفاظت اسی وقت اس کی پہلی نظر ہو گئی، دیکھے بغیر ہی ہو گئی. پہلی نظر سے مراد یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ معلوم چل جانا، نہ کہ یہ ہے کہ پہلے ایسے کر کے دیکھیں اور پھر ایسے کریں. خدا کے لیے مطلب قرآن اور سنت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں. 5ویں حدیث گناہوں کی توبہ کے حوالے سے، اسی کانٹیکسٹ میں بیان کر دیتا ہوں، باقی حدیثیں بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 528، مسلم میں 1522 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میرے صحابہ بتاؤ تو اگر کسی شخص کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ 5 نمازیں بھی تمہیں بالکل گناہوں سے پاک کر دیں گی، لیکن 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 چھوٹے گناہ، بڑے گناہ صرف توبہ اور رجوع لانے اور شرمندگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنے سے، اور جنہوں پنجابی کہتے ہیں بندے دا پتر بننے نال ہی معاف ہون گے، انج نہیں معاف ہونے والے، بغاوت پہ مبنی نہ ہو. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ صحیح مسلم کی کرٹیکل ترین حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 552 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، اور کبیرہ گناہ کوئی چھوٹے کو تھوڑے سے نہیں ہے. مسئلہ نمبر 18 میرا سن لیں، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان. ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ، چغلی، جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، کسی پہ لعنت کرنا، کسی کو ناجائز مارنا، میرے خیال ہے جتنے گناہ اکثریت کرتی ہے وہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں. جادو کرنا، شرک کرنا سب سے بڑا گناہ کبیرہ. تو اگر یہ صحیح مسلم 552 کہ اگر بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں، تو 5 نمازیں، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. یہ نہیں ہے کہ جمعہ پڑھا پھر اگلا جمعہ پڑھا بیچ والی ساری نمازیں معاف، نہیں، ایک نماز چھوڑنا ہی خود کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے. 7ویں حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے شرک اور کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یہ ہے فرق. یعنی اگر مومن ہے تو وہ نمازی ہوگا، باقی وہ عملاً تو وہ کافر ہی ہے. عقیدے میں ہم اس کا احترام کر کے اسے کلمہ گو اور ہونے کی وجہ سے مسلمان کہتے رہے، عملاً تو وہ کافر ہے. عقیدے میں مسلمان ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں کلمے کا، ادروائز عملاً وہ کافر ہے. اور اس کے ثبوت میں جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2621، سنن نسائی میں 463 اور سنن ابن ماجہ میں 1079 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے شرک اور ایمان کے درمیان، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. وہی الفاظ مسلم والے، لیکن اس میں آگے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کی گویا اس نے کفر کیا. عمل تو اس کا کافروں والا ہو مسلمان اور نماز نہ پڑھے تو اذان سن کر وہ بھی نماز کے لیے مسجد میں نہ جائے اور ایک کافر بھی نہ جائے تو بھائی تو عمل تو دونوں کا ایک جیسا ہے نا، عمل اس کا کافروں والا ہے. اور اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل احادیث ہے مسند امام احمد میں، سنن ابی داؤد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اگر کسی کی نماز درست نکل آئی تو اس کے اگلے سوال آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر کسی کی نماز صحیح نہ نکلی تو اگلے سوالات مشکل در مشکل ہوتے چلے جائیں گے. اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث مسند امام احمد کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کے لیے نماز دلیل ہوگی، نجات ہوگی اور نور ہوگی. قیامت والے دن دلیل، نجات اور نور ہوگی. اس کے لیے یہ ذریعہ بن جائے گی جنت میں پہنچنے کا. اور بے نمازی کے پاس نماز نہیں ہوگی تو اس کے لیے نہ کوئی دلیل ہوگی، نہ کوئی نجات ہوگی، نہ کوئی نور ہوگا پولیس رات کے اندھیرے پر چلنے کے لیے. الٹا اس کا حشر اللہ تعالیٰ فرعون، حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ کرے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، بندے دا پتر اسی کوئی نہیں پڑھنا، نمازاں اسی کوئی نہیں پڑھنی ہے، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، اسی طریقے نہ لولے لنگڑا مسلمان سانو قبول کر لیں.
یہ دیکھ لیں، یعنی اگر محبوب کی امت سے ہے تو محبوب کی یہ باتیں پسے پش ڈالی ہوئی ہیں ولیعوذ باللہ تعالی. یعنی یہ قرآن کا مقدمہ اور یہ جو میں احادیث سنا رہا ہوں معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا یہ باتیں ڈھونگ ہیں؟ ایسے معاملات نہیں ہونے والے. یہ دھمکیاں صرف لوگوں کو چسکا لینے کے لیے یہ چیزیں نہیں بھائیو، یہ معاملہ ہونے والا ہے اور بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے. جو سیدنا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انسان سویا ہوا ہے، جب مرے گا تو جاگ اٹھے گا. اوہ یہ کیا ہوا؟ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. واقعی انسان غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، مرتے ہی آنکھ کھلے گی کہ بھئی یہاں تو وہ کرنسی نہیں چلنے والی، یہاں تو اعمال ہی کام آنے ہیں، اور اعمال ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جیسا دنیا میں بھی صرف رحمت سے کچھ نہیں ہوتا. رحمت کی بارش جتنی مرضی ہو، اگر کسی کسان نے بیج نہیں بویا اس کی فصل نہیں اگنے والی. ٹھیک ہے، تو جس نے اعمال کا بیج نہیں بویا، قیامت والے دن اللہ کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اوپر اگر وہ ناجائز امید لگاتا ہے تو وہ تو پھر کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف کو اپنی انٹرپریٹیشن، اپنی فلسفہ پیش کرے گا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بل نماز کے حوالے سے میری ڈیٹیل گفتگو جو ہے مسئلہ نمبر 70A اور 70B تقریباً 5 گھنٹے کی گفتگو ہے. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے، اور اس میں بھی میں نے اس طرح کی کافی ساری احادیث بیان کی ہیں. بل ہماری اس حوالے سے یہ گفتگو غض بصر کے حوالے سے اور نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے کنکلوڈ ہوئی. اب چند ایک آیات باقی ہیں، ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر 116 سے شروع کریں گے تاکہ ہماری یہ سورت مکمل ہو جائے انشاءاللہ 5-7 منٹ کے اندر. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، تو کیوں ایسا نہ ہوا اگلی امتوں میں سے، اولو بقیۃ ینہون عن الفساد، کہ ان کے جو سمجھدار لوگ تھے وہ فساد سے بچ جاتے، حق بات کو قبول کر کے، اپنی عقل استعمال کر کے. فی الارض، زمین میں جو فساد کرتے تھے اس سے رک جاتے. الا قلیلا ممن انجینا منہم، ہاں ان میں سے بڑے کم لوگ تھے جن کو ہم نے نجات دی، جنہوں نے حق قبول کیا. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور پیچھے پڑے رہے ظالم اور اس عیش کے اندر مبتلا ہونے والے وہ لوگ جو کہ مجرم تھے، وہ تو مارے گئے. چند ایک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نجات دی، یعنی بہت کم لوگ ہیں جو حق قبول کرتے ہیں. وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے. واہلھا مصلحون، جبکہ وہاں کے رہنے والے لوگ واقعی نیکوکار ہوں. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ، اگر تمہارا رب چاہتا زبردستی لوگوں کو ہدایت دینا تو سب کو ایک ہی امت پر کر دیتا، سارے ابو بکر صدیق، عمر، عثمان اور علی بن جاتے اگر زبردستی ہدایت دیتا. نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ انسان ایسی مخلوق ہو جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو خود چوز کرے. اگر اللہ تعالیٰ زبردستی دینا چاہتا تو دے سکتا تھا. ولا یزالون مختلفین، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے معاملات بالکل مختلف ہیں، کوئی جنت کے راستے پر ہے، کوئی دوزخ کے راستے پر. لیکن خود وہ مسئلہ تقدیر میرا ضرور سن لیں، جو میں سمجھتا ہوں پورے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ ہے. وہ جو 6.5 گھنٹے کے 4 لیکچر ہیں، مسئلہ 103، 104A، B اور C. الا من رحم ربک، مگر وہ کہ جس پر تیرا رب رحم فرمائے. ولذالک خلقہم، اور اسی رحمت کے لیے انہیں پیدا فرمایا. وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اور تیرے رب کی یہ بات طے پا چکی ہے کہ وہ ضرور بھر دے گا دوزخ کو سرکش جنوں اور انسانوں کے ساتھ. والعیاذ باللہ تعالی. رحمت بھی مقدر ہونے والی ہے نیکوکاروں کے لیے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے مقدر ہونے والی ہے دوزخ. والعیاذ باللہ تعالی، چاہے جن ہو یا انسان. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سارے ہم نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیان کیے. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ ہم نے بیان نہیں کیے مگر صرف اس لیے کہ آپ کا دل مضبوط کریں، ہم آپ کو ثابت قدم رکھیں، ہم آپ کی عقل اس حوالے سے ثابت قدم رہے، آپ کا فہم ثابت قدم رہے کہ آپ حق کے راستے پر ہیں، تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ یار اگر 13 سال میں لوگوں نے صرف 125 بندوں نے اسلام قبول کیا تو ایک اللہ کا بندہ نوح بھی تو تھا 950 سال، اس پہ صرف 78 لوگ ایمان لے کر آئے.
یہ نبیوں کے واقعات اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل مضبوط کرنے کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو تسلی ہو، اور ظاہر ہے امت کو بھی تسلی ہو اگر کسی کی کوئی حق بات قبول نہیں کرتا۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور اس حوالے سے آپ کے پاس الحق آ گیا ہے، یعنی قرآن۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اتری۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہے نصیحت اور واعظ ہے ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہے۔ جو سویا ہوا ہے جاگنا چاہتا ہے جاگ جائے گا، اور جو مکرا آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے، اس کے لیے اس قرآن میں کوئی نصیحت نہیں ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، تو اب یہ چونکہ سورت کنکلوڈ ہو رہی ہے، تمام انبیاء نے بھی آپ کو پتہ ہے امتوں کو آخر میں کیا کہا کہ بھائی اب بچوری تیار ہو جاؤ، تم اپنے اعمال کرو، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بھی صبر کیجئے اور اپنی قوم سے کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لائے کہ تم بھی اعمال کرو، انا عاملون، ہم بھی ثابت قدمی کے ساتھ اپنے رب کے فرما بردار ہیں، وانتظروا، اور تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار میں ہیں۔ اور انتظار پھر اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، ہجرت مدینہ ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر کی شکل میں سورۃ الانفال میں آیا، اور سورۃ التوبہ کے اندر کہ پہلی قسط عذاب کا کوڑا ان پر مشرکین عرب پر پڑا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو فرعونی تھے ان کو نکال کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محلات سے سمندر میں غرق کیا، مشرکین عرب کو بھی اپنے گھروں سے نکال کر بدر میں 70 سردار ان کے قتل ہوئے، 70 کے قریب قیدی بنائے گئے اور اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ دوسری قسط غزوہ احد کی شکل میں 3 ہجری میں، پھر 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق، اس کے بعد تو وہ بھاگ ہی گئے، اور 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا، اور 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوئی، اور 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہو گئی، اور اس کے فوراً بعد جو ہے غزوہ حنین ہوئی، پورے عرب پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور پھر 9 ہجری میں غزوہ تبوک، رومن امپائر 1.5 لاکھ کی فوج لے کر رومن امپائر کا ہیڈ کیسر روم آیا، لیکن 30,000 جانثار صحابہ اکرام علیہ رضوان کا مقابلہ نہیں کر سکا، فوج لے کر ہی بھاگ گیا، اور انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاک الحمدللہ بیٹھ گئی۔ 13 سال صرف 125 بندے مسلمان، اور اگلے 10 سال میں ٹوٹل عرب میں ریولوشن، اور اگر آپ اس کے آگے بھی 10 سال بنائیں تو تقریباً 1/3 یا ہاف آف دا ورلڈ پہ اسلام کی دعوت الحمدللہ پہنچ چکی تھی۔ دونوں سپر پاورز جو ہیں گر چکی تھی، چاہے وہ رومن امپائر ہو یا پرشین امپائر ہو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں۔ تو اے محبوب انتظار کیجئے، صبر۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غیب کی خبریں تو غیب کا جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، جو باتیں چھپی ہوئی ہیں آسمانوں میں یا زمین میں وہ اللہ کے پاس ہے۔ آپ کو تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم خبر دے رہے ہیں، آپ وہ منظر ابھی دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایسا ہوگا کہ آپ کی امت انشاءاللہ پوری دنیا میں پھیلے گی۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام معاملات کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، تو اسی کی عبادت کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر توکل کیجئے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو۔ کسی اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی ڈھارس یہ ہوتی ہے کہ اسے یقین ہو کہ میری یہ تکلیفیں میرا رب دیکھ رہا ہے۔ آپ کسی کے لیے دنیا میں بھی قربانی کر رہے ہو نا، تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس کو پتہ چلا کہ میں نے اس کے لیے اتنی قربانی کی ہے، تو آپ کو صبر آ جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کے بارے میں یقین ہو جائے کہ میری یہ تکلیفیں جو دنیا میں مجھے اسلام پر چلتے ہوئے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہیں، میرا رب اس پر گواہ ہے، تو صبر انشاءاللہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔